عزیز طلباء السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق کا جو ہے اوور آل ویو ہم نے پیش کیا ہے۔ اب ہم اس سبق کے اقتباسات کی تشریح کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ جو سوال ہے اقتباسات کی تشریح کا، اس کو کس طرح پیپر میں اٹیمپٹ کیا جاتا ہے اور اس کی نمبروں کی ڈویژن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے جو ہے نمبروں کی ڈویژن بتاؤں گا، اس کے بعد اس کو اقتباسات کی جو تشریح کا جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم جو ہے اقتباسات کی جب ہم تشریح کرتے ہیں تو اقتباس کی یہ چونکہ جب پیپر میں ہم دیا جاتا ہے تو اس میں اقتباسات کی تشریح لکھی جاتی ہے، چونکہ وہاں 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور دونوں کو ہی ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس طرح چونکہ جہاں ہم نمونے کے طور پر ایک اقتباس کی تشریح آپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں تو اس لیے میں نے ہیڈنگ بھی اقتباس کی تشریح دی ہے۔ اس کے آگے جا جس اقتباس کی تشریح آپ کر رہے ہیں اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے حوالہ اقتباس۔ حوالہ اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اقتباس کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس پیراگراف کو آپ نے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے کہ چند الفاظ آپ نے وہ شروع والے لکھنے ہیں اور درمیان میں ڈاٹ آپ نے ڈال کے چند الفاظ آپ نے دوسرے آخر والے آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے حوالہ متن دینا ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں عزیز طلباء 3-4 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان بتایا جاتا ہے، جیسے میں نے یہ لکھا ہے سبق نور کریم، چونکہ نور کریم سبق میں ہم اقتباس کی تشریح کر رہے ہیں۔ سبق عنوان نور کریم، مصنف کا نام بتایا جاتا ہے تو اس میں مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ اس کے بعد اس سبق کی صنف ادب بتائی جاتی ہے کہ وہ جو سبق جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں اس کی صنف ادب کیا ہے، وہ افسانہ ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ ناول ہے۔ تو اس میں یہ جو ہمارا نور کریم ہے یہ جو اس میں صنف ادب کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد اس کا ماخذ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے لیسن جو ہماری نصاب میں رکھا گیا ہے اس کا ماخذ کیا ہے، اصل یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، اس کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو اس لغو اور قالین کا جو ماخذ ہے وہ لغو اور قالین ہی ہے، چونکہ جو مین بک ہے جو اس کی بنیادی اس کا نام بھی لغو اور قالین ہی ہے اور ہمارے نصاب میں جو اس لیسن کا نام رکھا گیا وہ بھی اسی مناسبت سے لغو اور قالین ہی رکھا گیا ہے۔ تو پیارے بیٹے اس کے جو ہم حوالہ متن لکھتے ہیں یہ 4 چیزیں جو ہم نے لکھی ہیں، اگر ہم نمبروں کی ڈویژن کریں تو یہ 2 نمبر ایک نمبر کی ہوتی ہے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ادب اور ماخذ یہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ 1 نمبر بھی آپ نہیں کٹوا سکتے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، سبق کا نام آپ کو آتا ہے، مصنف کا نام آپ کو آتا ہے، صنف ادب آپ کو یاد ہے، ماخذ بھی آپ کو یاد ہے، تو آپ 1 نمبر جو ہے آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جاتا ہے آپ کے وہ جو پیراگراف دیا جاتا ہے اس میں کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا جاتا ہے یعنی خط کشیدہ کیا جاتا ہے، جس میں لکھا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی بتائیں۔ تو خط کشیدہ الفاظ کے معنی یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ پیراگراف کی تشریح میں یا اقتباس کی تشریح میں اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، 4 خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے جو ہے انڈر لائن کیے ہوتے ہیں، ان کے آپ میننگ آپ نے وہاں لکھنے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ اس پیراگراف میں یہ جو میں نے لکھا ہے ڈاٹڈ فارم میں، یہ پیراگراف بعد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں 4 لفظ میں نے لکھے ہیں خط کشیدہ الفاظ اور معنی۔ سبحان روح، اس کا معنی ہے بیٹے اذیت ناک یا تکلیف دینے والا، روح کو تکلیف دینے والا۔ اس کے بعد ہے فن، فن کا معنی ہوتا ہے ہنر۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے تیسرا وہ ہے جوہر، جوہر کا معنی خوبی ہوتا ہے۔ ذریعہ شہرت، شہرت کا باعث یا ایسے کہنے کے نام بری کا ذریعہ۔ یہ جو ہم نے 4 الفاظ ہم نے ان کے میننگ لکھے ہیں، اس کے 2 نمبر آپ نے لے لیے، 1 نمبر آپ نے یہاں سے لے لیا، 2 نمبر آپ نے یہاں سے لیے، اس طرح آپ کے ملا کے 3 نمبر آپ نے لے لیے اگر آپ نے یہ ساری چیزیں لے لی ہیں۔ تو یہاں پہ رائٹنگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا، صرف املا کا ایشو ہوتا ہے۔ اگر آپ کی املا اچھی ہے، رائٹنگ آپ کی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ 3 نمبر یہاں سے آپ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا تشریح والا پورشن جو ہوتا ہے یہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ پہلے 1 نمبر اس کا ہے، 2 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ہوتے ہیں اور 2 نمبر آپ کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی رائٹنگ بھی آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے، چونکہ یہ 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہاں رائٹنگ کا بھی آپ کا ایشو بن سکتا ہے، آپ کی املا کا بھی ایشو بن سکتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنی رائٹنگ کو بھی اچھا کریں اور اپنی املا کو بھی اچھا کریں۔ اس طرح یہ پیراگراف ہم نے ابھی لیا تھا، اس کو جب ہم تشریح کریں گے تو تشریح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو لیسن جس اقتباس کی آپ تشریح کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے متعلق بتانا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے جس بھی سبق سے لیا گیا ہے، یہاں تو نمونے کے طور پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے وہ لغو اور قالین سے لیا گیا ہے،
وہ کسی بھی جس بھی لیسن سے آپ کو تشریح دے اسی لیسن کا بھی نام لکھنا ہوتا ہے. جیسا میں نے لکھا ہے کہ یہ اقتباس سبق لہو اور قلیل سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف مصور اختر کی اس جذباتی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب اختر کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو تجمل اپنی شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے. اختر تجمل سے کہتا ہے کہ آپ نے میرے فن کو جو ہے آپ نے زنگ لگا دیا ہے، چونکہ مجھے آسائشات جو ہے نا آپ نے دستیاب کر دی ہیں، مجھے مل گئی ہیں، اس لیے اب جو میرا فن جو پہلے تھا اب وہ اس جیسا نہیں رہا. اب چونکہ میری جو تصویریں ہیں جو آپ کے گھر سے یا آپ کی کوٹھ سے بن کے جاتی ہیں وہ دراصل میری نہیں ہیں، وہ اصل میں نیازی کی ہیں، اس لیے اس سے اس اختر کو بھی جھٹکا لگتا ہے. اس میں ایک اہم بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ جو تخلیق ہوتی ہے، تکلیف اور تکلیف کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تخلیق ہمیشہ اس میں تکلیف میں ہی رہ کے کی جاتی ہے، کیونکہ تکلیف میں جب انسان ہوتا ہے، جب آسائشیں اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں، کچھ اسکیچ بنتے ہیں، کچھ خاکے بنتے ہیں، اور ان خاکوں کو وہ ہے وہ عملی شکل دے کر تصویریں بناتا ہے، کوئی تخلیق کرتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان کے پاس کچھ آسائشیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ تخلیق کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے. والسلام.